آپریشن وادر صادق کے تحت حملوں کی 57ویں لہر، اسرائیل اور امریکی اہداف نشانہ۔ ایران نے تل ابیب پر میزائل داغ دیے، علاقہ خاک و خون میں نہا گیا۔ ایران نے حملوں کو شہید شیرخوار بچے مجتبیٰ کے نام کر دیا۔ امریکی العدید ایئر بیس پر بھی ایرانی میزائل اور ڈرون حملے۔ بغداد میں امریکی سفارت خانہ شدید راکٹ اور ڈرون حملوں کی زد میں، حملوں میں گاڑیاں تباہ۔ متحدہ عرب امارات کے شاہ گیس فیلڈ پر ڈرون حملے سے آگ بھڑک اٹھی۔ ایران نے دبئی اور ابوظہبی کے قریب امریکی لڑاکا طیاروں کے اڈے کو نیول کروز میزائلوں سے تباہ کر دیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے تصدیق کر دی۔ دبئی کے دونوں ایئرپورٹس پر ایمرجنسی نافذ، فلائٹ آپریشن معطل۔ ابوظہبی کے قریب آئل ریفائنری میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ حملے خطے میں امریکی دہشت گردوں کے اڈوں کو مکمل خالی کرنے اور تباہی تک جاری رہیں گے، ایرانی نیول فورس کا اعلان۔ عرب جزیرے پر جس ملک سے حملہ ہوگا اس کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے، ایران کا دو ٹوک پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی امریکہ سے رابطوں کی تردید، کہتے ہیں امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف سے آخری رابطہ امریکی حملے سے قبل ہوا تھا۔ حملے کے بعد کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہوا۔ اس کے برعکس دعوے عوام اور تیل کے تاجروں کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں۔ خود تو تباہ ہوئے ہی امریکی صدر نے اپنی ٹیم کی لوٹیا بھی ڈبو دی۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی ٹیم نے ایران کے ساتھ جنگ شروع کرنے سے پہلے بارہا بتایا تھا کہ ایران آبرہ ہرمز بند کرنے کا اختیار رکھتا ہے، پانی کا ایسا راستہ جو دنیا کی توانائی ترسیل کا سب سے اہم سمندری گزرگاہ ہے۔ ٹرمپ نے ان کی بات سنی لیکن کی اپنی۔ ایران نہ کسی دباؤ میں آیا نہ ہی پیچھے ہٹا۔ ٹرمپ اب آبرہ ہرمز کھلوانے کے لیے اپنے اتحادیوں کی منتیں ترلے پر آئے، تعاون نہ کرنے کا شکوہ بھی کیا۔ کہتے ہیں اپنے اتحادیوں کا دفاع کرتے ہیں مگر وہ ہمیشہ ہماری مدد نہیں کرتے۔ کچھ ممالک آبنائے ہرمز میں مدد کے لیے پرجوش نہیں۔ پتہ نہیں تھا، بتایا تھا، ایٹمی حملے کا خطرہ تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایران پر حملے کا جواز پیش کرنا مشکل ہو گیا۔ صحافی کے سوال میں پہلے کہا تیسری عالمی جنگ روکنے اور ایٹمی حملے سے بچنے کے لیے ایران پر حملہ کیا، پھر کہا انہیں نہیں پتہ تھا کہ ایران حملے کے جواب میں خلیجی ممالک پر حملے کرے گا، پھر کہا انٹیلیجنس ایجنسیوں نے آگاہ کیا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس کے بعد کہا کہ اعلیٰ حکام بھی ایسے حملے کی پیش گوئی نہیں کر سکے۔ گھمنڈ اور غرور خاک، امریکہ دنیا میں تنہا رہ گیا، اتحادی ساتھ چھوڑ گئے، ایران کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ برطانیہ نے صاف انکار کر دیا، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ اپنے اور اتحادیوں کے دفاع کے لیے ضروری کارروائی کریں گے لیکن ایران کے خلاف وسیع تر جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ آسٹریلوی وزیر نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں اپنے بحری جنگی جہاز نہیں بھیجیں گے۔ اطالوی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اٹلی بحیرہ احمر میں کسی دفاعی مشن کو آبنائے ہرمز تک توسیع نہیں دے گا۔ جاپانی وزیر دفاع بولے ایران کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر میری ٹائم سیکیورٹی آپریشن شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ یونانی حکومت نے بھی آبنائے ہرمز میں کسی فوجی آپریشن میں حصہ نہ بننے کا اعلان کر دیا۔ اپنوں میں عید منانے کے لیے پردیسیوں کی واپسی، کوئٹہ سے عید اسپیشل ٹرین 500 سے زائد مسافروں کو لے کر راولپنڈی کے لیے روانہ۔ بس اڈوں پر بھی رش بڑھنے لگا، ٹرانسپورٹ مافیا نے بھی عیدی وصول کرنا شروع کر دی۔ اسلام آباد میں بین الصوبائی ٹرانسپورٹرز نے بھی کرائے بڑھا دیے۔ عید کا کاؤنٹ ڈاؤن، خریداری کا فائنل راؤنڈ، بازاروں میں خریداروں کا کھڑکی توڑ رش، مرد و خواتین کے ساتھ ساتھ بچے بھی اپنی وش لسٹ کے ساتھ مشن عید پر نکل پڑے۔ خواتین کو کہیں میچنگ کی سینڈلز، کہیں چوڑیوں کی تلاش، درزیوں کے آسرے میں رہ جانے والے حضرات کا ریڈی میڈ کپڑوں کی دکانوں کا رخ، پشاوری چپل بھی مردوں کی اولین پسند۔ اور عید الفطر پر سب سے الگ نظر آنے کی جستجو، خواتین کا بیوٹی سیلونز اور کلینکس کا رخ، خوبصورت اور پرکشش نظر آنے اور اپنے حسن کو نکھارنے کے لیے پارلرز نے نت نئی سروسز متعارف کروا دی۔ اسلام آباد کے شہریوں کی جانب سے بھی لیزر ٹریٹمنٹ کی ڈیمانڈ، مرد حضرات نے بھی باربرز کے پاس ڈیرے ڈال لیے۔